بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آج بات کر رہا ہوں مقبوضہ کشمیر کے اس علاقے کی جو قریباً 1 سال قبل یعنی اگست 2019 تک تو مقبوضہ ریاست کا حصہ تھا۔ اگست 2019 میں ہندوستان کی پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کیا جو 370 کا بھی نام دیا گیا۔ اس کے ذریعے کشمیر پہ شبہون مارا گیا اور کشمیر کے علاقے لداخ کو کشمیر سے علیحدہ کر لیا گیا۔ اس کی متنازع حیثیت کو ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ انڈین آرمی، جس کی ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہمسایوں کو چھیڑنے میں، ان کو تنگ کرنے میں ہمیشہ وہ ماہر رہی ہے، تو اس نے چائنا کے ساتھ بارڈر پہ ٹینشنز بڑھائیں، جس کا چائنا نے اچھا جواب دیا اور اس نے لداخ پر قبضہ کر لیا۔ قریباً 3 سے 4 کلومیٹر کا یہ ایریا بتایا جاتا ہے جس پہ ابھی ہندوستان کی فوجوں کو شکست ہو چکی ہے اور چین کی فوجیں آ چکی ہیں۔ ابھی میں ایک آیت کا ترجمہ یہاں پہ پڑھنا لازم سمجھوں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ جب بھی کسی ریاست میں یا کسی بھی دنیا کے ملک میں جہاں پہ انسانیت کے ساتھ اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ جب ظلم ہو رہا ہو تو مسلمان حکومتوں پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ جہاد کریں۔ آج ہمارے جو کشمیر کے باسی ہیں وہ گزشتہ ایک طویل عرصے سے قریباً 7 دہائیاں سے زیادہ ہو چکی ہیں بھارت کے ظلم و ستم کو برداشت کر رہے ہیں۔ کشمیر کے مسلمانوں کا قصور صرف اتنا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق وہ اپنی زندگی کے فیصلے کر سکیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں انہیں بیسک ہیومن رائٹ سیلف ڈٹرمنیشن کا مل جائے۔ میں جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے کہتا ہوں، جناب عمران خان صاحب، we have spent about more than 70 years کہ ڈائیلاگ پہ بات آ سکے۔ ہم آج تک اس طریقے سے تو ڈائیلاگ کے ٹیبل پہ بیٹھ ہی نہیں سکے، ہم مذاکرات کے ٹیبل پہ بات ہی نہیں ہو سکی، تو آپ سوچئے کامیابی تو پھر بہت دور ہے یہاں سے۔ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہم نے دنیا کے کس فورم کو اپروچ نہیں کیا؟ ہم یونائٹڈ نیشنز میں گئے، ہم دنیا کی ہر اس آرگنائزیشن میں ہم نے اپنی فائلز اینڈ پٹیشنز دائر کی ہیں جہاں پہ کشمیریوں کا حق بنتا تھا، جہاں پہ ان کا جواز بنتا تھا کہ وہ اپنا کیس کو پلیڈ کر سکیں۔ جناب ہم نے تمام بیسک ہیومن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی ان تمام انسٹیٹیوشنز کو اپروچ کیا، ہم نے ان تمام اسلامی ممالک کو اپروچ کیا، OIC کو اپروچ کیا۔ اور جناب عمران خان صاحب، آپ کی یونائٹڈ نیشن کی اسپیچ واز سو امیزنگ کہ جس نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ ضرور مچایا، لیکن اس کا بینیفٹ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا۔ جب میں بات چائنا کی اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ چائنا جو انڈیا کی دراندازی کی وجہ سے اس پہ اٹیک کر کے اس کے علاقے کیپچر کر سکتا ہے، ہم پہ تو جہاد لازم ہو چکا ہے۔ پاکستان کی آرمی تیار بیٹھی ہے، جناب سپہ سالار جناب قمر جاوید باجوہ صاحب اور وزیر اعظم صاحب بس آپ کے ایک اشارے کی منتظر ہیں، اور آپ اندازہ کیجئے جو قوم یا جو نیشن یا اس علاقے کے لوگ جو قریباً 292 دن ہو چکے ہیں آج وہاں پہ کرفیو میں، کشمیر میں، اس تمام عرصے میں جو تمام مشکل زندگی وہ گزار رہے ہیں، آپ ان کے ایموشنز کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب ہماری آرمی یہاں سے ریٹیلیٹ کرے گی، جب ان کو جواب دے گی، اور اس بیسٹ ٹائم ہے کہ جب ہم ہندوستان کے چنگل سے کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی دلوا سکتے ہیں۔
اور یہ قوم تیار بیٹھی ہے، یہاں کے لوگ تیار بیٹھے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ، وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ بس ایک اشارے کے منتظر ہیں کہ ہمیں ریاست پاکستان اس بات کی اجازت دے کہ باضابطہ طور پہ کشمیر میں جہاد کا اعلان کیا جائے۔ آج 28 مئی یوم تکبیر پاکستان ہے۔ یہ اس بات کی یاد دلاتا ہے جب ہم نے چاگی کے پہاڑوں پہ ایٹمی دھماکے کیے تھے اور دشمن کا غرور ہاتھ میں ملایا تھا۔ آج بھی ہمیں نعرہ تکبیر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ہندوستان کے ظلم و ستم اور جبر سے آزاد کرانا ہے، اور اس فیصلے کا منتظر ہے پاکستان کا بچہ بچہ، اور ہر ایک کی زبان پہ یہی صدا آ رہی ہے، نہ غم کرو کہ ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، نہ غم کرو کہ ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، لہو کا تیل چراغوں میں ڈالنے کے لیے ہم دیں گے۔ آخر میں اتنا یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ صرف میری آواز نہیں ہے، یہ اس 1.5 کروڑ کشمیری کی آواز ہے جو اس وقت کشمکش کی صورتحال میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہے۔ اس مقبوضہ کشمیر کے بسنے والے ہر ایک کشمیری کی آواز ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا جینا مرنا سب کچھ پاکستان کے ساتھ گزارے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اسلاف کی طرح ایک اچھی اور پروکار زندگی گزارے، اور یہ وقت ہے کہ دشمن کو بتایا جا سکے کہ ہاں ہم ہی وہ قوم ہیں، ہاں ہم ہی وہ مسلمان ہیں جن کے اسلاف صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم اور ان جیسے سینکڑوں لاکھوں لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور میدان جنگ میں اس طریقے سے لڑے کہ رہتی دنیا تک مثال قائم کر گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔